الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَاهِرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فظاہر الارض شر لکم من بطنها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سردار لوگ، تمہارے حاکم لوگ، امیر لوگ اچھے ہوں اور تمہارے مالدار لوگ جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے وہ سخی ہوں، کھلے دل کے ہوں، اور تم لوگ کوئی بھی کام آپس میں کرو تو آپس کے مشورے سے کرو، اگر ایسی باتیں پائی جاتی ہوں تو زمین پر تمہارا رہنا بہتر ہے زمین کے اندر رہنے سے، یعنی تمہارے لیے زندگی بہتر ہے تمہاری موت سے، تم کو زندہ رہنا چاہیے۔ لیکن اگر تمہارے اچھے لوگ، امیر لوگ بدترین ہوں اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہوں اور تمہارے گھر کا، تمہارے زندگی کے سارے معاملات تمہاری بیویوں کے حوالے ہوں، تم خود کوئی فیصلہ نہ کر سکو اور عورتوں کے مشورے سے سارے کام انجام دو، تو ایسی صورت میں تمہیں زمین کے اندر دفن ہو جانا بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے۔ تمہاری موت بہتر ہے تمہاری زندگی سے۔ بڑی اہم ترین حدیث ہے امام ترمذی کی۔ یہ کسی بھی اچھی سوسائٹی، اچھے معاشرے کے لیے یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ کسی سماج میں، کسی اجتماع میں، کسی جماعت میں جو ذمہ دار حضرات ہوں، حاکم وقت ہوں، وہ بہترین لوگ ہوں، بدترین لوگ نہ ہوں، اچھے لوگ ہوں، اور اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے وہ دولت کو پکڑ کے بیٹھے نہ ہوں بلکہ صدقہ و خیرات کرتے ہوں، غریبوں کی مدد کرتے ہوں، اچھے کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہوں۔ اسی طرح سے کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو مرد لوگ بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کر کے اس کام کو انجام دیں۔ اگر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ زندہ معاشرہ ہے، اس کو زندہ رہنا چاہیے۔ زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے اندر جانے سے، یعنی زمین کے نیچے جو دفن ہو جاتا ہے آدمی، اس سے بہتر ہے ایسی حالت میں کہ تم زمین کے اوپر رہو، تمہارے لیے پرسکون زندگی ہے، اچھی زندگی ہے، قابل تعریف ہے۔ لیکن اگر معاملہ الٹ جائے، جو بڑے لوگ ہیں وہ بدتر لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں، خراب لوگوں کو لوگوں نے اپنا بڑا بنا رکھا، اور جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے وہ دولت پر اس طرح قابض ہے کہ ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، بخیل لوگ ہیں۔ اور جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو تم لوگ آپس میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، بلکہ کہو کہ گھر والی جانے گی، گھر والی سے پوچھ کر کے بات کریں گے، سارے معاملات عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں۔
تو اس صورت میں تمہارا مر جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ انسان نفس کے اور شیطان کے مکر کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اچھے لوگ کسی معاشرے میں حاوی ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، تو شیطان اپنی مکاریوں اور شیطان اپنی سازشوں میں ناکام ہوتا ہے۔ لیکن جب اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ برے لوگ بڑے بن جاتے ہیں، انسان کی عزت اس کی شرافت کی بنیاد پر نہیں، اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے خوف سے کرنے لگیں لوگ، اور اس کو اپنا بڑا مان لیں، اپنا امیر چن لیں، اپنا منتخب کر لیں، اور دولت سے اتنی محبت پیدا ہو جائے انسانوں کے دل میں کہ دولت خرچ کرنے کو تیار نہ ہو۔ ناجائز چیزوں میں خرچ کریں، لیکن جہاں پر ضروری چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، وہاں خرچ نہ کریں۔ نمائش کے مقام پر خرچ کریں، نمائش کے مقام پر، جہاں پر دکھاوا ہو وہاں پر خرچ کریں، اور جہاں پر نمائش نہ ہو، دولت کی نمائش نہ ہو، وہاں پر دولت کو اپنا سمیٹ لیں، غریب بن جائیں، اور ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر، ہماری ہر چیز پر عورتیں حاوی ہو جائیں۔ سوشل میڈیا ہو یا گھریلو معاملات ہوں، ہر مرحلے میں عورتیں حاوی ہو جائیں اور عورتوں کو سامنے لایا جائے، اور عورتوں کی تمام معاملات عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں، تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ مردوں کو مر جانا چاہیے، اور تمہارے لیے ایسے ماحول میں رہنا بہتر نہیں ہے، اور یہ گندی زندگی ہے، یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ انسان نفس کی شرارتوں کو نہیں سمجھ پاتا، شیطان کی مکاریوں کو نہیں سمجھ پاتا، اور ظاہری طور پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت مرتبہ ظاہر میں اچھی چیز اندر سے خراب ہوتی ہے۔ بظاہر لگا کہ ایک جماعت ہے، ایک اجتماع ہے، ایک معاشرہ ہے، بنا ہوا ہے، ڈھانچہ ہے، حقیقت یہ کہ وہ کھوکھلا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں پرانے زمانے میں۔ ان کی تمنا تھی کہ اگر میری ملاقات ابلیس سے ہو جائے تو ایک سوال کریں گے۔ ابلیس ہمارے دادا آدم کا دشمن تھا، اگر میری ملاقات ابلیس سے ہو جائے تو اس سے ایک سوال ضرور کریں گے۔ تمنا تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ابلیس سے میری ملاقات کروا دیجئے، میں اس سے ایک سوال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ مسجد سے جیسے نکلے باہر تو گیٹ پر ایک بہت ضعیف آدمی، بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام مصافحہ کیا، بڑے خوبصورت، مشرہ، ضعیف، بزرگ انسان۔ پوچھا کون ہیں آپ؟ کہا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کہ اچھا آپ تم شیطان ہو؟ کہا ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو کہا کہ تم سے ایک سوال کرنا ہے مجھے۔ کیا سوال کرنا چاہتے بتائیے؟ کہا کہ تم اتنے دنوں اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہے، ملائکہ کی صحبت میں رہے، فرشتوں کو تم نے پڑھایا، اللہ کو اتنے قریب سے تم جانتے جتنا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا قریب سے ابلیس جانتا ہے، آج ہم جیسے لوگ بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کو۔ اتنے دنوں تم ملائے اعلیٰ میں رہے، خوب جانتے ہو، اللہ کی عظمت کو جانتے ہو، اللہ کی قدرت کو جانتے ہو، اللہ کی طاقت کو جانتے ہو، پھر کس بنیاد پر تم نے اس دن تم نے اس دن اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا؟ کیوں انکار کر دیا؟ تم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، مان لینا چاہیے۔ تم تو جانتے ہو کہ اللہ کی طاقت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ عظیم ہے، اللہ قادر ہے۔ پھر آپ نے اللہ کو سجدہ، حضرت آدم کا سجدہ کر لینا چاہیے، اللہ کی بات کیوں آپ نے کاٹ دیا؟ تم نے کاٹ دیا۔ تو جب یہ سوال کیا بڑے ہمدردانہ انداز میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ابلیس نے کہا
کہ حضرت یہ سوال آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ جیسا موحد، آپ جیسا توحید پرست اور مومن کامل یہ سوال، ایسا مشرکانہ سوال کرے گا؟ آپ کا سوال مشرکانہ ہے۔ آپ توحید پرست ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، ایک اللہ کا سجدہ کرنے والے، آپ جیسے توحید پرست بزرگ مومن کامل کے لیے یہ مشرکانہ سوال زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کہ میں نے حضرت آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس لیے کہ آدم اللہ نہیں ہے، میں اللہ کا سجدہ کرتا تھا، میں اللہ کے علاوہ کیسے سجدہ کر لیتا غیر اللہ کا؟ میں غیر اللہ کا سجدہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ توحید تو اسی کو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا سجدہ نہ کرے۔ میں اللہ کا پجاری ہوں، اللہ کی عبادت کرتا تھا اور کرتا ہوں، اس لیے میں اللہ کے علاوہ میں کسی کے سامنے میرا سر جھک نہیں سکتا تھا۔ اور آپ یہ مشرکانہ سوال کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کا سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اب ایسے انداز سے اس نے تقریر کی کہ حضرت جنید بغدادی بھی لاجواب ہو گئے، ان کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے پیترا چلتا ہے، اور شیطان کے مکر کو، شیطان کے چال کو بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا، یہ تو اس نے تو بہت توحید کا ثبوت دیا تھا اس دن۔ اب جیسے ہی یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، حضرت جنید بغدادی کو لگا کہ جیسے اندر سے ایمان سلب ہو رہا، ایمان ختم ہو رہا، ایمان کا نور رخصت ہو رہا، اور اندھیرا چھا رہا۔ پورے بڑے ولی کامل تھے، اندر سے ایمان ختم ہوتا جا رہا، اندھیرا چھا رہا، گھبرا گئے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام فرمایا کہ جنید پوچھو ابلیس سے کہ سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا، پوچھو۔ کہا، پھر پوچھا، دماغ میں بات آ گئی، کہا کہ سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے جب حکم دیا تھا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی تو توحید ہے۔ اللہ کی بات کاٹنا توحید کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے جہاں جھکایا جھک گئے، اللہ نے جہاں اٹھایا اٹھ گئے۔ تو حکم دینے والا کون ہے؟ اس کو نہیں دیکھ رہا وہ۔ اب ابلیس خوب سمجھتا ہے اس بات کو، لیکن جنید کو راستے سے بھٹکانے کے لیے اور ان کی ولایت اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس نے اس طرح سے اختیار کیا۔ شیطان نے کہا کہ آپ میری چال سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کر لی۔ تو نفس کی شیطنت کو اور اپنے شیطان کی مکاریوں کو سمجھنا آسان نہیں۔ عورتیں جب نفس اور شیطان کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تب انسان عورتوں کو اپنے تمام معاملات کا مالک بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ کے بجائے، اچھے لوگوں کے بجائے برے لوگ معاشرے پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارا حاکم ہوگا، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارا حاکم ہوگا۔ اور پھر دولت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو ایک پائی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد حاصل کر سکیں، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے نفس اور شیطان کے شر سے انسان کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے کوئی انسان مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے، ہر انسان خطرے میں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو حملے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ مثال دی۔ مجھے یاد آیا دلی کی جامع مسجد میں ایک بڑے اللہ والے بزرگ نماز پڑھتے تھے۔ بزرگوں کے واقعات میں نے دیکھا، نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد جامع مسجد کی سیڑھی پہ آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا رب نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرا رب، تو میرا رب نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ زور زور سے بول رہے ہیں۔ سننے والے لوگ سن کے بڑی حیرت میں تھے کہ یہ تو کافر ہے، اللہ سیڑھی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا رب نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ کئی لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، جبکہ اچھے آدمی تھے۔ صبح سے شام تک یہی بولتے رہے۔ آخر ایک شخص نے
دیکھا کہ صبح سے شام تک بول رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو آپ بولتے ہیں کہ تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو کا مخاطب کون ہے؟ کس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں؟ کس کو بول رہے ہیں آپ؟ یہ سن کر کے وہ ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ پوری دلی میں ایک ہی عقل مند نکلا، سارے کے سارے بیوقوف ہیں۔ کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تو کا مخاطب کون ہے، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب میں کر رہا ہوں، جبکہ ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں لوگ کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر مسجد کی سیڑھی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں پھر مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو میں رب نہیں مانتا اور اللہ کا بندہ اپنے آپ کو نہیں مانتا، میں نماز کیوں پڑھتا؟ پوری دلی میں سارے کے سارے بیوقوف، ایک آدمی عقل مند ہے، اس نے یہ سوال کیا۔ تب انہوں نے بتایا کہ میرا مخاطب میرا نفس ہے۔ آج میں فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی نکلا باہر، میرے نفس نے تقاضا کیا کہ آج پراٹھا اور حلوہ کھانا چاہیے۔ دلی کی سیڑھیوں پر اس طرح کی چیزیں ہر زمانے میں بکتی رہی، پراٹھا اور حلوہ دیکھ کر طبیعت نے بڑا تقاضا کیا، جیب میں پیسہ بھی تھا، لیکن اپنے نفس کو مارنا بھی ایک ریاضت ہے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا اور اپنی سہولتوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ بھی ایک ریاضت ہے، یہ بھی مشق ہے۔ اس سے بھی انسان کا نفس کچلتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک انسان پہنچتا ہے۔ تصوف کی منزلوں میں خاص طور سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو نفس نے جب میرا تقاضا کیا کہ کھا لو، تو میں نے اس نفس سے کہا کہ تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ نفس کا میں بندہ نہیں ہوں، نفس میرا رب نہیں۔ اس طرح کی نزاکتیں جب انسان کا دل دماغ حاضر رہتا ہے اللہ کے معاملے میں، تب جا کر سمجھ میں بات آتی ہے۔ اپنی چیزوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، ورنہ اللہ سے تعلق ذرا کمزور ہوا، نفس کے چکر میں پھنسے اور شیطان کی مکاریوں کے جال میں پھنس گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد گزرے ہیں، اور ایسی حکومت انہوں نے کی تھی کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، ایسا انصاف انہوں نے پیش کیا۔ صرف دو ڈھائی سال حکومت کی، اور ایسی شاندار حکومت کی کہ مت پوچھیے۔ ایک دن ان کی بیوی نے تقاضا کیا کہ کھیر کھانے کا من کرتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تنخواہ تو ابھی ملی نہیں ہے، اب پیسہ جیب میں ہے نہیں، کھیر کیسے کھلائے؟ کہا کہ آپ ہی تو امیر المومنین ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، ساری چیز آپ کے انڈر میں، تنخواہ 10 دن پہلے لے لیجئے، 10 دن باقی ہے۔ آپ بیت المال کے منتظم سے کہیے، خزانچی سے، کہ تنخواہ پیشگی ادا کر دے۔ لیکن بیوی کے مشورے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے، بچوں کی خواہش ہے تو تنخواہ تو آخر 10 دن کے بعد ملے گی ہی، 10 دن پہلے ہی لے لیتے ہیں، کیا حرج ہے۔ خازن کو بلایا بیت المال کے خزانچی سے، کہا کہ میری تنخواہ جو 10 دن کے بعد ملنے والی مہینہ پورا ہوگا، مجھے 10 دن پہلے ہی ایڈوانس دے دو، مجھے کچھ ضرورت ہے گھر میں۔ وہ خزانچی بھی جب اللہ والا امیر، بھائی میں نے جو کہا خیارکم امراؤکم، امراؤکم خیارکم، جو تمہارے امیر اچھے ہوں گے تو تمہارا ہر ایک فرد اچھا ہوگا، اگر اچھا امیر خراب ہوگا تو ایک ایک فرد خراب ہوگا۔ وہ خزانچی بھی اللہ والا تھا، انہوں نے توجہ دلائی اس نزاکت کی طرف جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دماغ میں نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس خزانچی نے کہا کہ حضرت آپ کا حکم ہے، میں حاضر ہوں اس کے لیے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یقین ہے کہ کیا مہینہ پورا ہونے تک اب زندہ رہیں گے؟ اگر مہینہ پورا ہونے سے پہلے اگر آپ مر گئے تو یہ تنخواہ کون ادا کرے گا؟ یہ تو آپ کا استحقاق قائم نہیں ہوگا۔ یہ سننا ہی تھا کہ کہا کہ بالکل صحیح کہا تم نے، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس کے مکر سے اور شیطان کی سازشوں سے اور چال سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے معاشرے کے اچھے لوگوں کو اللہ تعالی ہمارا ذمہ دار بنائے، اور ہمارے گھریلو معاملات کی ذمہ داری بھی ہمیں آپس کے مشورے سے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔